السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں آج میں پھر حاضر ہوں جناب۔ خبریں تو بہت ہیں لیکن اس وقت ساری خبروں پہ جو ہے مشرق وسطیٰ اور کابل یعنی افغانستان چھایا ہوا ہے۔ افغانستان اس لیے کہ بگرام ایئرپورٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرے باپ کی جاگیر ہے، مجھے واپس کرو۔ افغانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری جاگیر ہے۔ اب اس پہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے، لیکن اقوام متحدہ میں جو ہے آج وہ تقریباً تمام ممالک نے جو ہے وہ فلسطین کو جو ہے ایز اے اسٹیٹ مان لیا ہے۔ پہلے تو وہ ایک فرضی طور پہ جو ہے یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کی ریاست تھی، لیکن اب الحمدللہ وہ پرماننٹ ممبر ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشن کا، جس کے اندر جو پی ممالک ہیں یعنی پرماننٹ ممالک ہیں سیکورٹی کونسل کے، جس میں فرانس ہے، جس میں برطانیہ ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ پھر رشیا اور چائنا نے تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ اب صرف ایک رہتا ہے ممبر، اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ اور امریکہ کیوں نہیں کر رہا یہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے کچھ فحاشی والی موویز چل رہی ہیں، کلپ چل رہے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناجائز تعلقات چل رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ جو ہے دکھایا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ہے جو ابھی جو جیفری تھا جس نے آئی لینڈ خریدا تھا، وہ اس کے آئی لینڈ پہ گیا اور وہاں پہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جناب تقریباً ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو 156 کہتے ہیں کہ 190 یا کچھ 94 یا 96 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشن کے ممبر، تو ان میں سے 156 نے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے فلسطین کو۔ اور فرانس اور برطانیہ نے تو کہا کہ جی ہمارے جو ہمارے ایمبیسیز ہیں، ہمارے سفارت خانے ہیں، وہ جو ہے یروشلم میں جو ہے ہم بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی قبول کر لیا، سب کے سب نے۔ اور جو 2-4 ملک رہ گئے ہیں وہ بھی دیکھیں آج کے اجلاس میں یہ ختم کر لیں۔ اچھا جی، ایک گروپ بن کے جو ہے وہ بات کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ بھئی آپ نے مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کیا، آپ نے ایک اسرائیل کے پیچھے 57 اسلامی کنٹریز کو آپ نے جو ہے لیٹ ڈاؤن کیا، آپ نے 1 کروڑ یہودیوں کے لیے 2 ارب مسلمانوں کا جو ہے وہ ناراض کیا آپ نے۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ دیکھیں میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی مال و دولت چھوڑ کے یہ جا رہا ہے۔ اچھا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جی ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس میزائل ہے، تو ہم دنیا کو جی چاہے جیسے ہانک لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑی بڑی خر دماغ قومیں بھی ہیں جو کہ لڑ جاتی ہیں، بھیڑ جاتی ہیں، لیکن اپنا جو وجود ہے اس کو مٹنے نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے افغانی لوگ ہیں، تو افغانی لوگ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ جو ہے بیگرام کا ایئرپورٹ نہیں دیں گے امریکہ کو۔ دیکھیں اس وقت ہمیں بڑی تکلیف ہے طالبان گورنمنٹ سے، چونکہ طالبان گورنمنٹ نے جو ہے انڈیا کے جو جاسوس ہیں رو کے ذریعے جو ہے وہ موساد کے لوگ، اب دیکھیں ایک طرف تو طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے حامی ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کے حامی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ موساد کو پناہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کیا، کنہوں نے؟ موساد نے اور را نے۔ تو کیسے آپ یہودیوں کو اپنے ہاں جنم دے رہے ہیں، کیسے ان کو پنپنے دے رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور اس کے اوپر طالبان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم تو پہلے بھی یہ کہتے تھے طالبان ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں، چاہے ان کا ہمارا خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا ہمارا ایک رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور وہ ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں اسلامی طریقے سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں، یہ نہیں۔
اور یہی بات میں حکومت پاکستان کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ان کی تکلیفوں کو دور کیا جائے. ہم بھائی ہیں, اگر ہمارے اندر اتحاد رہے گا تو ہم قائم و دائم رہیں گے. آج بگرام ایئرپورٹ کے لیے آ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا باپ بھی جو ہے قابو نہیں کر سکتا, چونکہ اس زمانے میں جو انہوں نے کریٹ کیا تھا ایک ڈرامہ کہ ٹوین ٹاور گر گیا اور انہوں نے القاعدہ کو ملوث کیا. القاعدہ افغانستان میں تھی, پھر پٹھانوں کی روایت کہ اپنا مہمان کسی کو نہیں دیتے. اس ٹائم بھی افغانوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں ثبوت دیں, ہم خود اس کو پنش کریں گے اسامہ بن لادن کو, لیکن نہیں. تو آخرکار وہ اڑ گئے اور انہوں نے 20 سال تک اسٹرگل کی, لڑائی کی, لیکن انہوں نے اپنی زمین کا 1 انچ کسی کو نہیں دیا. اور بالآخر کیا ہوا, جیسے ویتنام میں سے بھاگے تھے یہ منہ چھپا کے, اسی طریقے سے یہ بگرام ایئرپورٹ پہ بھاگے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ جہازوں پہ لوگ چڑھے ہوئے تھے اور یہ گر رہے تھے. یہ ایک الگ بات ہے. اگر یہ چاہتا ہے امریکہ کہ جی میں ختم کر دوں گا لوگوں کو, لیکن اب یہ بھول جائے کہ چائنا کسی بھی قیمت پہ جو ہے بگرام ایئرپورٹ اس کے ہاتھ نہیں جانے دے گا, اور چائنا ایسی کی تیسی کر دے گا. چائنا کے پیچھے رشیا ہے, رشیا کے پیچھے نارتھ کوریا ہے, اور یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائیں گے معاملات. پھر ادھر وینیزویلا ہے, یعنی ایک طریقے سے گھر گیا. جو نیتن یاہو چاہتا تھا ورلڈ وار 3 وہ اس بگین ہو چکی ہے. وہ اب یہ نہیں, اب بس خالی سی چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے اور معاملہ ایسا کا تیسا ہو جائے گا. تو افغانستان کو ایسے نہیں کر سکتے, وہ اس کے لیے بہت کچھ ہوگا. اچھا رہی اسرائیل کی بات, تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے دھمکی لگائی ہے کہ جی میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا, اور یہ سب خیالوں میں رہتے ہیں, اور کوئی جو ایکسیپٹ کر رہا ہے فلسطین کو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. بھائی تو نے جو کرنا ہے کر لے. ہم مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے. یہ جو ہے ایک ان ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سرائے. یہ سرائے ہے ہمارے لیے, اور اس سرا میں جو ہے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کچھ دن کے لیے, اور ہم چلے جائیں گے. کب جسم میں سے روح نکل جائے ہمیں پتہ نہیں, لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایز اے مہمان, ایز اے اللہ کے میسنجر بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ امام بنا کے بھیجا ہے. کہنے کو اتنے سارے لوگ تھے, عبادت کے لیے مخلوقات تھیں, لیکن اللہ نے انسانوں کو ہی پسند کیا. اب یہ ہے کہ سعودیہ اور پاکستان کا اتحاد ہو گیا ہے. پاکستان نے بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو پاکستان نے صرف پیسوں کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا, پاکستان نہیں کر سکتا تھا. پاکستان نے دوبارہ شروع کرنے کا کہہ دیا ہے. اور میں پورے پاکستان کے بچوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس جاب نہیں ہے, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان آرمی, نیوی اور فضائیہ نے جابیں کھولی ہیں. تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بھرتی کرنا ہے, 2 لاکھ بچوں کو بھرتی کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو بجائے ادھر ادھر خوار ہونے کے آپ اپنے ملک کے لیے کریں, اور پھر یہ ان بچوں کو جو ہے جن کو یہ بھرتی کر رہے ہیں ان کو یہ لے جائیں گے سعودی عرب, اور سعودی عرب کے لیے اصل میں یہ بھرتی ہوگی جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہیں. تو یہ کہ بچے نگاہ رکھیں اور فوج میں جائیں. میں سارے 4 صوبوں کے, بلکہ 5-6 ہمارے جو علاقے ہیں صوبے ان کو کہوں گا. میں اب کشمیر کو بھی صوبہ گردانتا ہوں, اور گلگت بلتستان بھی صوبہ. تو 2 تو یہ ہو گئے, اور 4 ہمارے ہیں ہی, پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اس وقت پاکستان آرمی میں سب سے زیادہ جو فوج میں ہیں وہ ہے پنجابی, چونکہ پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ بہت بڑا ہے, تقریباً 16 کروڑ یا 14 کروڑ کا صوبہ ہے. اس کے بعد سب سے جو پنجابیوں کے بعد جو سب سے زیادہ ہیں وہ ہیں ہمارے پٹھان بھائی. اور پٹھان بھائیوں کو فوج میں ان کی جو آبادی اس سے زیادہ تناسب ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پٹھان بھائی بہادر بہت ہیں, بڑے جفا کش ہیں, اور بڑے لڑنے والے ہیں, اور جرری لوگ ہیں. تو پٹھان ہیں. پھر اس کے بعد
ہمارے سندھ سے لوگ گئے. اب سندھ کے اندر جو لوگ گئے, جو سندھی گئے, ان میں زیادہ تر بلوچ ہیں, جو سندھ میں رہتے ہیں بلوچ لوگ وہ ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ تھوڑے سے جو آٹے میں نمک کے برابر جو یہ قائم خانی ہے راجپوت, یہ رانگڑ روت کا یہ ہے. اور سب سے کم جو ہے وہ پھر گئے کوئٹہ سے, بلوچستان سے. اچھا, بلوچستان میں 2 کمیونٹی رہتی ہیں, ایک بلوچ اور ایک پٹھان. تو وہاں پہ زیادہ تر پٹھان جو ہیں وہ فوج میں آئے بلوچستان سے, اور اس کے بعد کچھ بلوچی لوگ آئے. لیکن میں اپنے بلوچی بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے کہ وہ فوج میں جائیں, فوج کو جوائن کریں. وہاں پہ آپ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ جو ہے اچھی پوسٹوں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ صرف آپ کے شوق کی بات ہے. تو تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو جو ہے بھرتی کرنے کا جو ہے وہ عندیہ مل رہا ہے. تو اب بات یہ کہ اسرائیل نے دھمکی لگائی ہے انڈائریکٹلی پاکستان کو کہ جی ہم جو ساتھ دے رہا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی دیکھ میری بات سن, ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایسی انڈیا ہمیں گیدڑ بھپکیاں دیتا تھا. ہم نے انڈیا سے بھی کہا تھا کہ بھائی گیدڑ بھپکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو جب 2 پہلوان ہوتے ہیں وہ اترتے ہیں اکھاڑے میں, دنگل میں, اور پھر وہاں پہ وہ کشتی کے اپنے داؤں پیچ دکھاتے ہیں, تو وہاں پتہ لگ جاتا ہے کون سا پہلوان کتنے پانی میں. تو اب آ جا تو وہ بھائی ہم یہ کر دیں گے, ہم نے یہ بنا لیا ہے, ہم نے یہ بنا لیا. دیکھیں ہم آج کل چائنا کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. جیسے چائنا دنیا کی ہر چیز چپ چاپ بناتا رہتا ہے, بتاتا نہیں ہے. لیکن جب چائنا کی ہٹ جاتی ہے تو وہ پھر پریڈ کی صورت میں دکھا دیتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا اسلحہ کیا کیا نہیں ہے. اب اس نے دکھایا کہ جی ہم نے لیزر بنائی ہے. کس نے؟ اسرائیل نے. ہم ان کے طیارے گرا دیں گے, گولا آئے گا گولا گرا دیں گے, جہاز آئے گا جہاز گرا دیں گے, میزائل آئے گا میزائل گرا دیں گے. ابھی بھیا گرا دے تو یہ کون منع کر رہا ہے؟ تو دوسروں نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہو. تو نے جب دکھایا ہے کہ میرے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہے تو دوسرے کیا بیٹھے رہیں گے؟ ہاں اس کے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہے. امریکہ نے ایٹم بم مارا ہیروشیما ناکاساکی پہ, تو کیا رشیا خاموش بیٹھ گیا؟ رشیا نے بھی بنایا, اور آج سب سے زیادہ رشیا کے پاس ایٹم بم ہے. پھر کیا برٹین خاموش بیٹھ گیا؟ برٹین نے بھی بنایا. ہمارے برطانیہ کے پاس بھی ایٹم بم ہے. پھر کیا فرانس خاموش بیٹھ گیا؟ نہیں, ہمارے فرانس کے پاس بھی ہیں یورپین یونین کے اندر. پھر کیا چائنا خاموش بیٹھ گیا؟ چائنا نے بھی بنایا, چائنا کے پاس بھی ہیں. پھر اسرائیل نے 1973 میں یہ کہا کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم ہم مار دیں گے, تو عربوں کو اس نے گیدڑ بھپکی میں لے لیا. پھر ساؤتھ افریقہ اس کے پاس کہتے ہیں اس کے پاس ایٹم بم ہے. پھر نارتھ کوریا اس کے پاس کہتے ہیں. پھر انڈیا کے پاس, پھر تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں آپ ٹیکنالوجی بنا لیں, اگر آپ نے بنائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو چائنا ہے اس کے پاس اس سے بہترین ٹیکنالوجی ہو. اور ایک بات میں بڑے واضح طور پہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہے. یہ میں نے آپ کو بس ایک ہنٹ دے دیا ہے, بس سمجھ لیجئے. سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ہندوستان کی طرف. ہندوستان کے جو ایئر مارشل ہیں, جو ان کے چیف اسٹاف ایئر مارشل ہیں, انہوں نے کل کہا ہے کہ جی ہماری پاکستان سے کوئی لڑائی نہیں, پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا نیبر ہے. تو بھائی یہی تو ہم تمہیں سمجھا رہے تھے کہ نیبر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہے گوبر کھانے والا, اور اس کے ساتھ وہ گوبر آچاریہ موجود ہے, تمہارے ذہنوں میں پڑا کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, پاکستان کنگال ہے, پاکستان بھیک مانگتا ہے. ابے بھائی ہم بھیک مانگ رہے ہیں, تجھ سے تو نہیں مانگ رہے. ہم تو اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں, اور ہمیں دینے والے ہی ہمارا اللہ ہے. ہم نے تمہارے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلایا نا. اور تم کہتے ہو کہ جی تم نے کھانا کہاں سے دے دیا؟ میرا اللہ دیتا ہے کھانا, تم چاہے کتنے بھی ظلم کر لو. میں نے پھر سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو although کہ ہمارا مذہب دوسرا ہے, لیکن یہ نہ بھولو کہ پاکستان میں کروڑوں مسلمان, ہم کتنے 25 کروڑ ہیں, تو کم سے کم 8-10 کروڑ تو ہوں گے جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, بلکہ زیادہ ہی ہوں گے. 1-2 کروڑ آئے ہوں گے باہر سے اگر آئے ہوں گے.
جیسے ہم لوگ قریشی، ہم باہر سے آئے، ہم وہاں کے ہندو نہیں تھے، تو جو مسلمانوں کے اندر لوگ ہیں وہ بھی تو تمہارا ہی خون ہے، راجپوت ہے، کوئی رانگڑ ہے، کوئی روتکی ہے، کوئی میو ہے، کوئی بلند شہر کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ جی ہم ان کو مار دیں گے، مٹا دیں گے۔ کیسے مارو گے، کیسے مٹاؤ گے، مجھے بتاؤ۔ دیکھیں پیار محبت سے رہیں، ہماری اور آپ کی جو زبان ہے وہ ہم سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی، ہم اردو بولتے ہیں اور آپ لوگ جو آپ نے خود ساختہ نام دیا ہوا ہے اس کو ہندوستانی کا یا ہندی کا، جو کہ آپ کی زبان بھی نہیں، اصل میں آپ کی زبان ہے سنسکرت، تو وہ آپ کی زبان ہے، لیکن ہم پھر بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے کھانے تقریباً ایک جیسے ہی سمجھ لیں، ہم پکا لیتے ہیں، سمجھے؟ آپ آلو پکاتے ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی آلو پکاتے ہیں، آپ شکرقندی کھاتے ہو، ہم بھی شکرقندی کھاتے ہیں، سمجھ آئیے؟ آپ گاجر کا حلوہ کھاتے ہو، ہم بھی گاجر کا حلوہ کھاتے ہیں، آپ بھی گلاب جامن کھاتے ہو، ہم بھی گلاب جامن کھاتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی چاؤں میاؤں پیاؤں پیاؤں کھا رہے ہوں، ہم بھی وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ مسلمانوں کو کرتے ہو لیٹ ڈاؤن، مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا کرو۔ مسلمان بہت عقل مند ہے، خدا کی قسم، اگر مسلمان عقل مند نہیں ہوتے تو 1000 سال ہندوؤں پہ حکومت نہیں کرتے۔ اگر مسلمان بدھیمان نہیں ہوتے تو کبھی بھی 1947 میں تم سے پاکستان حاصل نہیں کرتے۔ اگر مسلمان عقل مند نہیں ہوتے تو تمہارا جو ایٹم بم دیا ہے بنا کے، تمہارا جو میزائل سسٹم دیا ہے ابوالکلام نے، تمہارے پاس آج نہ ایٹم بم ہوتا نہ میزائل ہوتے۔ یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ مسلمان اگر عقل مند نہیں ہوتے تو پاکستان کے پاس عبدالقدیر خان نہیں ہوتا۔ اگر تم 47 میں نہیں لڑتے تو عبدالقدیر خان بھوپال میں پیدا ہوئے، بھوپالی تھے، بھوپال سے ہجرت کر کے پاکستان گئے۔ تم نے کتنا نقصان کیا ہے صرف اپنی ایک انا میں کہ ہم شکتی شالی ہیں۔ تو اب بات یہ کہ دیکھیں لڑائی کو کریں ختم، نہ آپ جیت سکتے ہو نہ ہم جیت سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بات آ گئی ہے جو عام ہتھیار ہیں ان سے بات آگے نکل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، وے مختارا گل تو ہن ود گئی ہے۔ تو اب مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب امریکہ آنے کی کر رہا ہے افغانستان میں، تو امریکہ 1 کروڑ بار سوچے گا پہلے آنے سے پہلے، اور اگر امریکہ یوں ہی آ گیا تو پھر امریکہ کا وہ حال ہوگا جو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ چونکہ میرے افغان بھائی جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، اور افغان بھائیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا، افغان بھائیوں اتحاد میں برکت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس کے جو اختلافات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ ختم کریں، اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان والے اٹیک کر رہے ہیں ان کو روکیں آپ۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ مار رہے ہیں اسی علاقے میں آ کے جہاں وہ رہتے تھے پہلے کبھی، مامون وغیرہ۔ بس یہ بات ہے۔ اور آج دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوگا، میرے خیال میں پاکستان میں اچھی خاصی رات ہو جائے گی اس ٹائم، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب 156 لوگوں نے قبول کر لیا ہے، اور ادھر تیاریاں، ادھر اس نے ترکی کو حملے کا دھمکی دی ہے، ترکی ریڈی بیٹھا ہے ایک دم سے، مصر نے اپنی فوجیں تیار کی ہوئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ اور کچھ ممالک ملنے والے۔ میں نے کہا نا کہ یہ ممالک تبھی ملیں گے جب یہ یونائٹڈ نیشن کا پورا اجلاس لپیٹ دیا جائے گا، بند ہو جائے گا، سب اپنے اپنے ملکوں کو آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہوگا اور کچھ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ غزہ میں جو ہے بہت ہی بے ایمانہ طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے، اور لوگ ترس رہے ہیں۔ میں ساری دنیا کے مسلمان سے درخواست کروں گا، اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا ایسا دوست بیٹھا ہے جو اردو نہیں جانتا، اس کو ترجمہ کر کے بتائیں کہ اس وقت ان کو تمہاری مدد کی بڑی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے بھی پہنچ سکتے ہو غزہ میں پہنچو، مدد کرو۔ سمجھ جاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بس اتنی سی بات کرنا چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلنے سے پہلے علامہ اقبال کی ایک نظم اپنے مسلمان بھائیوں کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ سن 47 میں ہم آ تو گئے ہجرت کر کے، 2 ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن اپنا نگاہ لال قلعے پہ رکھیے، چونکہ علامہ اقبال نے یوں ہی یہ نظم نہیں کہی تھی، علامہ اقبال نے یوں ہی یہ نظم نہیں کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ علامہ اقبال نے کب کہی تھی؟ 1938 میں۔ تو وہ نظم ہمیں ایک لنک دے رہی ہے، ایک لیڈ دے رہی ہے، اس لیڈ کو نہ بھولیے گا، ہر وقت تیار رہیے، ہر گھڑی کامران تیار ہیں ہم، جیسے بھی ہوں حالات، شادمان ہیں ہم، اپنی ملک اور قوم پہ قربان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، پاکستانی قوم کے بچے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔